السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اپنے گھروں کا سکون اور اطمینان عطا فرمائے اور آپ کے دلوں کو قرآن کے ذکر سے پرنور رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم ایک نیا سبق آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے لعل، جو کہ پلگ اینڈ پلے ڈائریکٹ میتھڈ لرن قرآن وداؤٹ گرامر کے تحت پڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ 3 سے 4 ماہ میں بہترین طریقے سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اس کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے اور اس سفر میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائے، آمین ثم آمین۔ جی، ہمارا نیا سبق ہے لعل۔ لعل جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شاید، تاکہ، امید ہے کہ۔ صرف ایک لفظ لعل اور اس سے 118 آیتوں کا ترجمہ ہم سیکھیں گے۔ لعل کو سب سے پہلے ہم نے کمال کے حروف سے ملایا۔ لعلی شاید میں، لعلک شاید تو، لعلنا شاید ہم، لعلہم شاید وہ، لعلکم شاید تم، لعلہ شاید وہ۔ یہ ہو واحد کے لیے، ہم جمع کے لیے، دونوں کے معنی وہ ہی ہوں گے۔ اب اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو آیات میں جب یہ الفاظ آئیں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بہت آسان سبق ہے۔ ایک لفظ، اس سے پہلے ہم نے لام کے ساتھ ہی پڑھا تھا نا، ہے نا؟ تو لام زبر لا کا مطلب، اور اس کا مطلب تھا یقیناً، ضرور، بلا شبہ۔ یہاں پر مطلب ہے شاید، وہاں پہ یقین تھا، یہاں ہے شاید، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ مل گیا ہے، اور تاکہ یا امید ہے کہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیات بہت باریک ہے نا، اس کے لیے ہماری ایک ٹیچر نے کوشش کر کے آپ کے لیے بہت اچھے طریقے سے آیات کو مرتب کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میم عائشہ شاہد نے یہ کام کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات کے الفاظ کو بڑے میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہت اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ٹھیک، اب یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور جو لوگ، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں پہ لعلکم کا مطلب آیا ہے تاکہ تم، شاید کہ تم نہیں، تاکہ تم۔ اگلی آیت، ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا۔ بعثنا کا مطلب ہوتا ہے اٹھایا یا زندہ کیا۔ من بعد موتکم، تمہیں تمہاری مرنے کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار بنو۔ پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہاں پر ہم نے لعلکم کا مطلب تاکہ تم لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کتبہ فرض کیے گئے یا لکھے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتبہ جیسے فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر چیز کی مثال، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ وقال فرعون یا حامان، اور فرعون نے کہا، اے حامان، نبنی لی صرحا لعلی، بناؤ میرے لیے ایک بلند عمارت، لعلی شاید کہ میں، یا تاکہ میں، ابلغ الاسباب، تاکہ میں ہی یہ صحیح رہے گا یہاں پہ، تاکہ میں پہنچ جاؤں اسباب تک،
فقولا پس تم دونوں. اب فقولو نہیں ہے، لام کے ساتھ الف بھی ہے، یہ ہے تثنیہ. یہ انشاءاللہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم سبق اس میں پڑھیں گے جس میں تثنیہ بنانا سیکھیں گے. فقولا اب ایک آدمی نے یا ایک عورت نے یا کسی نے نہیں کہا بلکہ یہاں دو نے کہا. فقولا پس تم دونوں سمجھاؤ لہو ان کو، قولاً لیناً بات نرمی سے، لیناً نرمی سے، یتذکرو او یخشا، یتذکرو او یخشا، یتذکر مانے ہوتا ہے نصیحت، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یا ڈر جائیں. ٹھیک، تم دونوں سمجھاؤ ان کو بات نرمی سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یا وہ ڈر جائیں. فاصبر علی ما یقولون وسبح، فاصبر پس صبر کر، علی ما یقولون اس پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمدک اور تسبیح کر اپنے رب کی تعریف کی، بحمدک ربی کا قبل پہلے، طلوع الشمسی سورج نکلنے سے، وقبل غروبہا اور پہلے اس کے غروب ہونے سے، ومن آناء اللیل فسبح اور رات کے اوقات میں پس تسبیح کر، واطراف النہار اور دن کے کناروں پر، لعلک کا تردا تاکہ تو راضی ہو جائے. دن کے کنارے کون سے ہوتے ہیں؟ جب دن ختم ہونے لگے یا جب دن شروع ہونے لگے، تو کب کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا ومن آناء. اب اس کے معنی میں سارے آپ کو پھر دوبارہ سے بتا دوں. پس صبر کر وہ جو کہتے ہیں اس پر، اور تسبیح کر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں پس تسبیح کر، اور دن کے کناروں پر تاکہ تو راضی ہو جائے. وقالت طائفتم من اہل الکتاب اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی ساتھ اس کے جو، انزلا علی الذین نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وجہ نہارے دن کے آغاز میں، وکفرو اور انکار کیا، آخرہ اس کے آخر میں، یعنی دن کے آغاز میں ایمان لائے اور دن کے آخر میں دوبارہ سے ایمان اپنا ختم کر دیا تاکہ وہ لوٹائے جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ اور ضرور بس ضرور ہم انہیں چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول، إِلَىٰ أُمَمٍ امتوں کی طرف، من قبلی کا آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَا پس ہم نے پکڑ لیا، ہم انہیں، بالباسائی تنگ دستی میں، والضرائی اور تکلیف میں، لعلہم یتضرعون شاید کہ وہ سب عاجزی کریں یا گڑ گڑائیں. تاکہ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، شاید بھی آ سکتا ہے، یا امید ہے کہ بھی آ سکتا ہے. یہ تینوں میننگ ایک ہی ہیں اور یہاں پر سیٹ ہوتے ہیں، جو بھی آپ لگا سکتے ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر چیز کی مثال، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں. یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی
عبادت کرو اپنے رب کی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت نمبر 12 ہو گئی۔ 13 الذین ظلموا منہم جن لوگوں نے ظلم کیا، منہم فلا تخشوہم اس سے پہلے، پس مت تم ڈرو، وخشونی ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ اچھا تخشوہم پس مت تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، ولی اتم اور تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے قصاص میں حیات یا اولی الالبابی زندگی ہے، اے عقل والو۔ اولی الالباب عقل والوں کو کہتے ہیں۔ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق، لقد کے معنی تو سمجھ آ گئی ہوگی نا، اس سے پہلے وا بھی لگا ہوا ہے تو اور البتہ تحقیق، نصرکم اللہ اللہ نے مدد کی تمہاری، بے بدرن جنگ بدر میں، وانتم حالانکہ تم اذلتن کمزور تھے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اگلی آیت میں پہلے اس کی دوبارہ سے رواں ترجمہ کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق اللہ نے مدد کی تمہاری جنگ بدر میں، حالانکہ تم کمزور تھے، پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تاکلوا نہ کھاؤ، نہ یا مت تم کھاؤ، الربا سود، اضعافا مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو نہ تم کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واحفظوا ایمانکم اور حفاظت کرو اپنے ایمان کی، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اور حفاظت کرو اپنے ایمان کی، اس طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ کتاب ہم نے نازل کیا اسے، مبارکٌ فاتبعوہ برکت والی ہے، پس پیروی کرو اس کی، واتقوا اور ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح، نفصل الآیاتی ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ سب واپس لوٹیں۔ اچھا جی، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ذالک مثل القوم یہ اس قوم کی مثل ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ پس بیان کر قصے، تاکہ لعلہم تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں۔ اس قوم کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، پس بیان کیجئے قصے تاکہ وہ سب غور و فکر کریں۔ وَإِذَا قُرِئَ
اور جب کی جائے قرآن کی تلاوت، قرئ القرآن، قرآن کی تلاوت، فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو اسے، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب کی جائے قرآن کی تلاوت، پس غور سے سنو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک سنتے ہوئے ہمیشہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سب سمجھ جاؤ۔ عربی زبان میں، عرب میں ہی نازل ہوا، اسی لیے ان کی تو زبان عربی تھی، سب سمجھ گئے۔ اب ہمیں بھی قرآن عربی میں، عربی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، سمجھیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تفسیر بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بے شک نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم سب سمجھ جاؤ۔ لا تعلمون شیئا، تم سب نہیں جانتے اس چیز کو، وجعل لکم السمع، اور اس نے بنایا تمہاری سماعت، والابصار، اور بصارت یعنی نظر، والافئدۃ، اور دل، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو۔ کیا بنا اس کا آیت کا ترجمہ؟ تم سب نہیں جانتے اس چیز کو، اور اس نے بنایا تمہاری سماعت، بصارت اور دل کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، پورا جسم دیا، آنکھ، ناک، کان، گلا، زبان، ہاتھ، پیر، یہ سب اگر نہ ہوتے تو ہم کیسے ہوتے؟ اندھے، بہرے، لنگڑے، لولے ہوتے نا، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ورکعوا، اور رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا، اور عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، وافعلوا، اور خیر، اور کام کرو، الخیر، خیر کے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الحمد، بے شک تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، اور ہم اسی کی مدد چاہتے ہیں، ونستغفرہ، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ونعوذ باللہ، اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، من شرور انفسنا، اپنے نفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات، اور برے اعمال سے، اعمالنا، من یہدہ، جسے اللہ ہدایت دے، من یہدہ اللہ فلا مضل، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، فلا مضل لہ، اسے نہیں گمراہ کر سکتا کوئی، ومن یضلل فلا ہادی، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے کوئی اسے ہدایت دینے والا۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدً عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی، ناس اتقوا،
ڈرو اپنے رب سے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا من نفس واحدۃ ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا اور اس نے پیدا کیا اس سے زوجہا اس کا جوڑا، وبثا اور پھیلایا منہما ان دونوں میں سے، منہما یہاں پہ ہم کی بجائے الف بھی ساتھ لگا ہوا ہے نا، تو یہ دو کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا استعمال ہوتا ہے، ان دونوں میں سے رجالن کثیرن بہت سے مرد، و نساءن اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی اور اللہ سے ڈرتے رہو، تسألون بہ والارحام جو کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تسألون سوال کرتے ہو، بہ والارحام اس کے ذریعے سے، اور قطع رحمی سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ بنا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور اس نے پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ذریعے، اور قطع رحمی سے ڈرو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ آخری آیات بار بار پڑھیے گا اور پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سبق بہت آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔